بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا ہمارا جو پروگرام ہوگا اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ آج کے دور کے اندر بڑھتی ہوئی جتنی بھی آبادی ہے اور اس کے لحاظ سے جتنی بھی ہماری وومن ہیں، جتنی ہماری فیمیلز ہیں، وہ گھروں میں ہیں، آفیشیل کام کرتی ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی یونیورسٹی میں گوئنگ ہیں یا ہاسٹلائز ہیں، ان کی صحت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کیسے جو ہے وہ تندرست و توانا جو مائیں ہیں ان کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو جنم دے کے ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے لیے آنے والی جو نیوٹریشن کی ویلیوز ہیں اس کو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران ہونے والے جتنی بھی متس ہوتی ہیں ان کو ریالٹی میں ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور جتنی بھی متس ہیں اس کو ہم کس طرح آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کو میسج ڈیلیور کر سکتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ان سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے کہ وومن ہیلتھ ڈیورنگ پریگننسی کیا کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیا کیا بیماریاں آ سکتی ہیں، کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کیا انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوگا، کون سی میڈیسن لینی اور کون سی ڈائٹ لینی ہے، ان سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر، موسٹ فیمس، موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہینہ آصف چودھری. پروفیسر آف گائنی ہیں، پروفیسر آف دی پروفیسر ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل جو بھی ہمارے شو میں آتا ہے ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی، ایجوکیشنل جرنی، کیا آپ کی ہرڈلز، کیا مشکلات اور کہاں تک پہنچے. آئی ایم اے پرسن، میں اردو میں بولوں گی، اردو میں انگریزی جو بھی. اچھا، میں اپنے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایک بہت سمپل سے آرمی بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے. میرے والد فوج میں تھے، میرے بھائی فوج میں تھے اور میں خود فوج میں تھی فار این ارلی پیریڈ آف ٹائم. میں نے فاطمہ جناح کی میں گریجویٹ تھی اور فاطمہ جناح کالج کی پریزیڈنٹ تھی اسٹوڈنٹس یونین کی. So I was always active in sports, debates and things like that. And then I joined the Pakistan Army for a short period of time اور اس کے بعد پھر میں انگلینڈ چلی گئی اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور وہاں سے میں نے اپنی ممبرشپ کی، پھر فیلوشپ کی. سو میں آئرلینڈ میں بھی کچھ عرصہ رہی، کچھ عرصہ انگلینڈ میں رہی. تو دین آئی کیم بیک اور پھر میں نے آ کر علامہ اقبال میڈیکل کالج، میرا پہلا کالج تھا جو میں نے جوائن کیا. اور پھر وہاں سے آئی بین ٹو ڈفرینٹ کالجز. کے ای کو میں نے پڑھایا، ایف جے میں پڑھایا، بھاولپور میں پڑھایا، فیصل آباد میں پڑھایا. سو آئی بین ایوری وے. گڈ. اچھا میڈم، جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے وومن ہیلتھ ڈیورنگ پریگننسی اور میتھ اور ریالٹی پہ ہم بات کریں گے. آپ نے اتنا دور دیکھا، اتنی چیزیں آپ نے دیکھی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ معاشرہ خوبصورت اور تندرست مائیں کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جب معاشرہ خود خوبصورت ہوگا، جب معاشرہ خود تندرست ہوگا تو مائیں بھی خوبصورت ہوں گی اور تندرست ہوں گی. اب معاشرے میں دیکھ لیں، معاشرے کے بہت سے حصے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، کچھ انوائرمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، کچھ اکنامک سچویشنز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں تعلیم یافتہ بھی بناتی ہیں، ہمیں جاہل بھی بناتی ہیں، ہمیں صحت مند بھی بناتی ہیں. سو اگر ہماری سراؤنڈنگز ہیلدی ہوں گی، اگر ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہوگی، بیکاز اگر آپ نے کہیں بھی دیکھنا ہو کہ رول آف لا ہو، جس ملک میں رول آف لا ہوگا وہاں پہ لوگوں کی ہیومن رائٹس ہوئیں گی، وہاں پہ عورتوں کا اور بچوں کا اور بوڑھوں کا خیال کیا جائے گا. کیونکہ آپ کے ویکسٹ ایریاز جو ہیں سوسائٹی کے وہ عورتیں ہیں، بچے ہیں اور بوڑھے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس بھی آپ معاشرے کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہے یا یہ برا ہے یا اس نے ترقی کی ہے، تو وہاں کے عورتوں کی سٹینڈرڈ کو دیکھا جاتا ہے، ان کے بچوں کے خیال کو دیکھا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بوڑھوں کا کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. سب خود اندازہ کر لیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میڈم، پریگننسی کے دوران آپ کی اس پریکٹس میں کون سی ایسی متس ہیں جو لوگ لے کے آپ کے کلینکل ٹرائل میں آتے ہیں؟ کون سی ایسی متس ہیں جو لے کر نہیں آتے؟ آدھا ٹائم تو ہمیں پیشنٹ کو یہ بتانے میں لگتا ہے کہ اس چیز کا نقصان نہیں ہے، جو ان کے پاس ایک پورا ایک سٹینڈرڈ انہوں نے بچپن سے یہ سیکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے،
یہاں جادو ہے، یہاں چاند گرہن ہے، یہاں پہ سو مینی تھنگ جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کتنے متس ہوتے ہیں. ہاں جی، سکھایا ہے لوگوں نے کہ یہ مت سارے کیا ہیں، اور وہ ان اینڈنگ ہے. ہر روز آپ ایک نئی مت سنتے ہیں، ہر روز آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بات ایسے ہوگی. اب دیکھیں ریسنٹلی جو چل رہی ہے پرابلم کہ ویکسینیشنز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، ویکسین سے انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے، جبکہ یہی ویکسین پوری دنیا میں اس تمام بچیوں کو لگ رہی ہے. ہماری بچیوں کو اس لیے نہیں لگ رہی تھی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اٹس این ایکسپینسو ویکسین. بالکل ایسے. تو ہمارے اپنے بچوں کو انگلینڈ میں یہ لگی ویکسین. سو اس طریقے سے یہ ہے کہ یہ متس جو ہے یہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا میڈم، اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں کہ لوور پاپولیشن میں یعنی اربن ایریا، رورل ایریاز میں دیکھیں تو وہاں مت ایک جیسی لے کے لوگ آتے ہیں یا فرق ہے؟ نہیں، کافی فرق ہے. اربن ایریاز اور ڈیولپڈ ایریاز کی جو متس ہیں وہ تھوڑے سے فرق ہیں. اربن ایریاز میں صحیح دونوں ہاں ہیں، بالکل ہیں، دونوں میں ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں. اور بیسیکلی ہماری جو بچپن سے ہم نے باتیں سنی ہوتی ہیں، جنوں کی، بھوتوں کی، پانی کی، کسی لڑکی کا ابارشن ہو جائے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کوئی خاتون اگر اس کے بچے مر جاتے ہیں تو اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیا جاتا، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے. سو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک. اچھا میڈم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی عورت کنسیو کر لیتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ نے سفر نہیں کرنا، آپ نے ہلنا نہیں ہے، بس بیڈ پہ ہی رہنا ہے، تو کیا اس کی جو لائف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی، وہ بالکل بند کر دینی چاہیے؟ دیکھیے، پریگننسی ایک فزیولوجیکل چیز ہے، یہ پیتھولوجیکل نہیں ہے. فزیولوجیکل مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ہماری ایک زندگی کا ایک مرحلہ ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. پریگننسی بیماری نہیں ہے. میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں، آتے ہی جب بھی شادی کو 2 مہینے ہوئے ہوتے ہیں انٹی گیٹ پریگننٹ، اور سب سے پہلا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیتے مجھے چکر آتے ہیں، میں گر جاتی ہوں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. میں نے کہا یہ آپ کوئی بیمار تو نہیں ہے، آپ تو پریگننٹ ہیں، اور کیا یہ بیماری آپ کو پہلے سے تھی بے ہوش ہونے کی اور گر جانے کی اور چکر آنے کی؟ اصل میں ہمارے متس جو ہیں کہ جی پریگننٹ انسان ہوگا تو اس کو وامٹنگ ضرور ہونی چاہیے. پرانی انڈین فلمز ہوتی تھی، اس میں جیسے ہی وہ دلہن یا کوئی بھی خاتون پریگننٹ ہوتی تھی وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ وامٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب میں نے انگلینڈ میں اتنا عرصہ کام کیا ہے، 15 سال سے زیادہ کام کیا ہے، میں نے یاد نہیں پڑتا کہ جتنی نوزی اور وامٹنگ میں یہاں دیکھتی ہوں وہاں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی. وہاں پہ لڑکیاں پریگننٹ بھی ہوتی ہیں، کام پہ بھی جا رہی ہیں، ہیل بھی پہنی ہوئی ہے، آفس بھی جا رہی ہیں، ٹرینوں کے سفر بھی کر رہی ہیں، بسوں میں بھی چڑھ رہی ہیں، اپنے سامان بھی خود اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ جیسی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں، تم نے ہلنا نہیں، تم نے اٹھنا نہیں، تم نے بیٹھنا نہیں، تم نے سیڑھی نہیں چڑھنی. سو یہ ساری باتیں جو ہیں نا ہماری لڑکیوں کے لیے تھوڑی سی یہ کنٹینویشن ہے. لیک آف اویئرنس بھی ہو سکتا ہے. اویئرنیس آپ جتنی مرضی کر لیں، مگر جو لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے وہ کس کی بات سنتی ہے؟ وہ میری بات تو نہیں سن رہی، وہ اپنی سب سے پہلے اپنی ماں کی بات سن رہی ہے، وہ اپنی بہن کی بات سن رہی ہے، وہ اپنے نیبر کی بات سن رہی ہے، وہ اپنی سہیلی کی بات سن رہی ہے. سو ان سب کے جو متس ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، ان کو نگیٹ کرنا سائنٹیفکلی بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اس پیشنٹ کو بتاتے ہیں آپ ہیلدی ہیں، آپ اچھی خوراک کھائیں، آپ پانی زیادہ پئیں، سیڑھی چڑھنے کا کوئی حرج نہیں ہے، اس کو تھوڑا احتیاط سے چڑھ لیں، بار بار نہ چڑھیں، اننیسیسری نہ چڑھیں، آپ بھاگ دوڑ نہ کریں، چلیں آپ آرام سے تو چلیں. لیکن وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو بیمار بنا کے بستر پہ ڈال دیتی ہیں. دیٹ از ناٹ ویری گڈ فار دیم. ٹھیک. اچھا میڈم، بینگ اے کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ، پروفیسر آف دی پروفیسر، کیونکہ جب ہم نے آپ کی پوسٹ شیئر کی تو بے شمار لوگوں کے کومنٹ آئے کہ یہ تو میری بھی استاد ہیں، میری بھی ٹیچر ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب پریگننٹ ہو جاتی ہے کوئی بھی عورت، وہ گھر میں ٹیسٹ کرتی ہے اسٹیپ کے اوپر، بعض دفعہ اسٹیپ کے اوپر نیگیٹو آتا ہے، پھر وہ لیب میں جب ٹیسٹ کرواتی ہیں تو پازیٹیو آتا ہے، پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا، وہ الٹرا ساؤنڈ پہ چلی جاتی. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایکچولی جو اسٹرپ ٹیسٹ ہے عام طور پہ کریکٹ ہوتا ہے، ڈبل لائن اس پہ آ جاتی ہے اگر آپ احتیاط سے کریں. مارننگ کا فرسٹ اسپیسیمن کریں، سب سے پہلا پیشاب جو کریں اس کی کانسنٹریشن HCG کی اچھی ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ وہ صحیح سے اس میں ڈپ نہیں کر پاتی، یا وہ کٹ پرانی ہوتی ہے، یا وہ کسی وجہ سے ان کی پازیٹیو نہیں آتی. تو جب آپ نے بالکل شور ہونا ہو
تو ایک بلڈ کا ٹیسٹ موجود ہے جس کو بلڈ HCG کہتے ہیں. آپ ایک دفعہ وہ خون کا ٹیسٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ پریگننٹ ہیں یا نہیں. اور اگر آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کی پریگننسی صحیح سے چل رہی ہے اور ہیلدی ہے تو اس ٹیسٹ کو اگر آپ 48 آورز بعد یا 3 دن بعد یا 4 دن بعد ریپیٹ کریں گے تو اس میں ایک سگنیفیکنٹ چینج نظر آئے گا اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پریگننسی جو ہے وہ صحیح چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میڈم، پریگننٹ ہو گئی ایک عورت، اب اس کے بعد بینگ اے کنسلٹنٹ گائنوکولوجسٹ میڈیکیٹڈ جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس میں کون سی ایسی دوائیاں جو ڈے فرسٹ سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اور کون سی ایسی ہیں جو لیٹ جا کے کرنی پڑتی ہے؟ بیسیکلی تو پہلے 3 مہینے میں کوئی دوائی نہیں کھانی چاہیے. کوئی دوائی کا مطلب یہ ہے کہ ایبسولوٹلی اگر آپ کی جان کو کسی چیز کا خطرہ ہے، سمپٹومیٹکلی ٹریٹمنٹ کیا جائے. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو کوئی تکلیف ہے اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیٹیگری A ڈرگز ہیں، B ڈرگز ہیں یا C ڈرگز ہیں. اب جو ڈرگز ہیں وہ کیٹیگری A ڈرگز وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ آسان سے یوز کر سکتے ہیں. کیٹیگری B ڈرگز وہ ہوتی ہیں جو آپ تھوڑا بہت آگے پیچھے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا. کیٹیگری C ڈرگز ہوتی ہیں آپ کو بالکل نہیں دینی چاہیے. سو بیسیکلی ہمیں پریگننسی کے پہلے 3 منتھس میں کوئی بھی دوائی نہیں دینی چاہیے. ایک دوائی جو ہم کامنلی دیتے ہیں وہ فولک ایسڈ ہے، کوارٹرفولک دیتے ہیں آج کل، جس سے پریگننسی کی ہیلتھ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی پریگننسی کو ڈیولپ کرنے میں مدد ملتی ہے. باقی تمام دوائیاں سپرفلوئس ہیں، اگر ان کی ضرورت ہو تو دینی چاہیے ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. میڈم یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے جو فولک ایسڈ دی جاتی تھی وہ 5 mg کی ہوتی تھی. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کوئی 500 mg کوئی 400 mg کی میڈیسن وہ سٹارٹ میں شروع کر دیتے ہیں. یہ ڈفرینٹ اس فولک ایسڈ کا جو سٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ اس کو کوارٹرفولک کہتے ہیں اور یہ زیادہ یوزفل ہے سیل ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے. اور ایل میتھائل فولیٹ وغیرہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں باقی چیزیں. ٹھیک. اچھا میڈم، اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ ٹریول کرنے کے بڑے مسائل آتے ہیں لوگوں کو کہ پریگننسی کے دوران سفر نہیں کرنا، تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سفر کرنا سیف ہے؟ دیکھیے کوئی بھی سفر ایسا نہیں ہے کہ جو پریگننسی کو ڈیمیج کرتا ہے. اگر ایک ہیلدی پریگننسی ہے، وہ یوٹرس کے اندر ہے اور وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ ایک نارمل چیز ہے، اس کے اندر ٹریولنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انلیس کہ آپ کی ٹریولنگ اس قسم کی ہو کہ آپ پہاڑیوں پہ جا رہے ہیں اور پاؤں پھسل سکتا ہے، ان ایون جگہ پہ ہیں، آپ کو بہت اسٹرینوس ایکسرسائز کرنی پڑ رہی ہے، بہت ڈیفیکلٹ سفر ہے تو وہ اوائڈ کریں. لیکن نارملی ایئر ٹریول بھی سیف ہے، اور موٹر سائیکل، موٹر بائک یہ بھی سیف ہے اگر وہ احتیاط سے چلائی جائے. ایئر ٹریول میں جو پریگننسی ہے اس میں جو ایئر لائنز ہیں ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ نے 28 ہفتے بعد نہیں ٹریول کرنا. کئی ایئر لائنز جو ہیں وہ 30 ہفتے بعد نہیں ٹریول کرنے دیتے، کئی جو ہے وہ 32-34 ویکس تک جاتے ہیں. پرابلم ایئر لائن میں ٹریول کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے گی. پرابلم یہ ہے کہ کئی لوگ ان کو اپنی ڈیٹس کا پتہ نہیں ہوتا، یا وہ کسی بھی وجہ سے پری میچور لیبر میں چلے جاتے ہیں. تو ہوائی جہاز میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو پیدا کرا سکیں اور اس بچے کا خیال کر سکیں. تو اس لیے جو ٹریول کی ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے اگر سیف طریقے سے کیا جائے تو کر سکتے ہیں. ہاں جی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا میڈم، آپ کی نظر میں یا آپ کی پریکٹس میں آج تک کمپلیکیشن آف پریگننسی کیا ہوئی؟ مت پوچھیں. ہماری زندگی پرابلمز اور کمپلیکیشنز کے ساتھ گزرتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ نارمل پریگننسی، نارمل ڈیلیوری ہونی چاہیے، وہ ایک ریٹروسپیکٹیو چیز ہے. آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں او یہ پیشنٹ نارمل ڈیلیور ہوئی تھی. آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز نارمل چلی جائے، لیکن اس کی لیبر کے سٹارٹ ہونے سے اس کی لیبر کے اینڈ ہونے تک کوئی بھی کمپلیکیشن دنیا کی ہو سکتی ہے. پیشنٹ بلیڈ کر سکتا ہے، پیشنٹ کا بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے، پیشنٹ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے، پیشنٹ کو فٹس پڑنے لگ جاتے ہیں، پیشنٹس کو ٹیئر آ جاتے ہیں، پیشنٹ کو انفیکشن ہو جاتی ہے، ساتھ کبھی ہیپیٹائٹس ای ہو جاتا ہے، کبھی کچھ نہ کچھ ان کو کوئی بھی کمپلیکیشن جو ہے نا وہ پریگننسی میں اپنے آپ کو 10 گنا بنا کے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم، آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ موٹاپا پریگننسی کو آگے لے جانے میں کوئی کمپلیکیشن پیدا کر سکتا ہے؟ موٹاپا، اب میرے ساتھ نا موٹاپے کی بات کیا ایکسپلین کہ موٹاپا ہوتا ہے کیا. موٹاپا ہوتا ہے 2 پراٹھے صبح کھائے 2 پراٹھے شام کو.
موٹاپا اور پریگننسی, اوبیسٹی ان پریگننسی از اے پرابلم, بیکاز پریگننسی خود ایک سیلف از اے اسٹرین آن میٹرنل باڈی. ایک عورت کی جو لائف ہے اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اس کے اوپر سے اگر وہ موٹی ہے تو اس کو تھوڑا سا سانس کا بھی تکلیف ہوگی, اس کو ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے, اس کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے, اور پھر اس کی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہوگی, اس کو تھرومبو ایمبولزم بھی ہو سکتا ہے. سو موٹاپا از اے پرابلم. سو لڑکیوں کو چاہیے کہ اگر انہوں نے پریگننسی کرنی ہے تو پہلے اپنے وزن کو مینٹین کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا میڈم, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران انزائٹی, ڈپریشن کا ہونا, چڑچڑا پن آ جاتا ہے. کیا یہ ریئلٹی ہے, میتھ ہے, یا بیسڈ آن سائنس ہم اس کو کس طرح کلیریفائی کر سکتے ہیں؟ یہ ریئلٹی بھی ہے اور میتھ بھی ہے اور تھوڑی سی کمپلیکیشن بھی ہے. ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ جو ایک لڑکی ہے وہ ایک نئے گھر میں آتی ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں شادی کے بارے میں, اگر کوئی ایکسپیکٹیشن میری اپنی بھی دماغ میں تھیں یا کسی کی بھی میں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں, تو شادی از آل اباؤٹ لہنگے پہنے ہوئے, ٹکے لگائے ہوئے ہیں, جھومر پہنا ہوا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, کوئی خوش ہے, کوئی چیزیں کھا رہے ہیں, پارٹی ہو رہی ہے, گانے گا رہے ہیں, دس از شادی. بٹ ایز سون ایز شادی کا دوسرا تیسرا دن ختم ہوتا ہے, ریالٹی ہٹس یو کہ یہ شادی تو ایک لمبا ہی سلسلہ ہے. آپ کو برتن بھی دھونے ہیں, آپ کو کپڑے بھی دھونے ہیں, آپ کو گھر کو بھی صاف رکھنا ہے. آپ اپنے گھر میں 10-12 بجے اٹھتی تھیں, کالج اسکول دیر سے چلی جاتی تھی, وہ آپ کی مرضی تھی, آپ اپنے مالک تھے. اب ایک سڈنلی آپ ایک گھر کے ایک نئے سسٹم میں آ جاتے ہیں جس کے اندر آپ کو اس گھر کے مطابق اپنے کو ایڈجسٹ, وہ گھر آپ کے لیے ایڈجسٹ, عام طور پہ وہ گھر جو ہیں جس میں آپ جاتے ہیں وہ آپ کے لیے ایڈجسٹ نہیں کرتے. آپ کو اس گھر کے مطابق, اس کی عادت کے مطابق, اس کی انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. دیٹ از اے ہیوج اسٹریس آن دا فیمیل ہو از اے ینگ گرل. یوزلی شی از ہارڈلی 18, 20, 25 سے تو اوپر کم ہوتی ہیں. عام طور پہ بریکٹ جو ہے وہ 20 to 25 کا ہے. اینڈ دے آر کوائٹ نازک سی وہ لڑکیاں ہوتی ہیں اور وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے. اور ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ وہ سارا ایک گلیمر تھا, لیکن اب جب شادی ایکچولی جب ہٹ کرتی ہے تو ان کا رونا دھونا, ان کی ڈپریشن, ان کی انگزائٹی بڑھ جاتی ہے. اس کے اوپر سے جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ایون پریگننسی کا ایک یہ ہے کہ وہ ہمارا تو بچہ ہوگا, بڑا خوبصورت ہوگا, وہ بیٹا ہوگا, میں اس کا یہ نام رکھوں گی اور ہر چیز بڑی اچھی ہو جائے گی. ایسے نہیں ہے. پریگننسی کے شروع میں اس کو کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. پریگننسی 25% لڑکیوں کی پریگننسی ضائع ہو جاتی ہے. یہ ایک اسٹینڈرڈ چیز ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کوئی چیز بھی اچھی نہیں چل رہی ہوتی, بن نہیں رہی ہوتی, تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. کوئی انفیکشن ہو جائے, وائرل انفیکشن ہو جائے, فلو ہو جائے, وہ سب ابارشن کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کو. اگر وہ پریگننسی چل پڑتی ہے آگے, پھر آپ کو کھانے کا پرابلم کئی دفعہ ہوتا ہے. ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ یہ کھائیں, آپ وہ کھائیں, آپ یہ نہ کھائیں. گھر میں آپ کے ایک روٹین کا کھانا بن رہا ہوتا ہے اور جو کہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو, آپ کے لیے الگ سے کھانا نہیں بن سکتا. تو یہ ساری چیزیں اس پیشنٹ کو تھوڑا سا اسٹریسفل لے کے جاتے ہیں. اب وہ خاوند جو ہے بیچارہ, وہ اس کی ماں کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, بیوی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو 10 بچے پیدا کیے تھے, یہ ایک بچہ پیدا کر رہی ہے اور یہ رو کیوں رہی ہے. سو پرابیبلی یہ اسٹریس جو ہے کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پروفیسر شہینہ آصف چودھری, پروفیسر آف دی پروفیسر, ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزے کی گفتگو, مدلل گفتگو, بیسڈ آن سائنس گفتگو جاری ہے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مزید مزے کی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام اور آج ہم بات کر رہے ہیں وومن ہیلتھ ڈیورنگ پریگننسی, اور اس میں جو میتھس اور ریئلٹی ہیں اس کے اوپر ہم بیسڈ آن سائنس گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ ہم ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایکسپرٹ کو بلائیں, اور جو بھی آپ لوگوں نے کمنٹ کیے ہوتے ہیں ان کمنٹ کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ایکسپرٹ کی زبانی آسان الفاظ میں ڈیفرنٹ سوالوں کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ آپ لوگوں تک ڈیلیور کرنے کی بھرپور کوشش کریں. میرے ساتھ چونکہ پروفیسر شہینہ آصف چودھری موجود ہیں اور بے شمار سوالات میرے ذہن میں ہیں, اور پھر آپ کے جو سوالات ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور میڈم کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ایک ینگ کنسلٹنٹ گائنوکولوجسٹ ڈاکٹر کرن عثمان بھی, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اب ہم ان سے بھی یہ پوچھیں گے کہ آج کے دور کی متھ اور آج سے 50 سال پیچھے والی جو متھس ہیں کیا وہ ابھی سیم ہیں یا اس میں کچھ فرق ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. Thank you. اچھا فرسٹ آف آل تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میڈم سے تو ہم نے جانا کیونکہ میڈم کے تو ہم شاگردوں میں سے شاگرد ہیں, تو آپ کی نظر میں آج کے دور کی جو کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہے وہ بھی وہی مسئلے فیس کرتی ہے جو میڈم نے کیے تھے یا اس میں کچھ بہتری آ چکی؟ آئی تھنک پرابلم سیم ہے, وہ نسل در نسل وہی چلتے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے جو بڑے ہیں ان سے سنتے ہیں تو وہ آگے تک آج تک وہی پرابلمز ہیں, وہی متس ہیں, وہی مسکنسیپشنس ہیں. ہم لوگ اپنا بیسٹ ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان متس کو برسٹ کر سکیں, بٹ اسٹل ابھی ان پروسیس ہیں یہ چیزیں, بٹ اسٹل موسٹلی ہم لوگ فیل ہی ہو جاتے ہیں ان متس کو بریک کرنے میں. ٹھیک ہے, پریگنینسی کے دوران جو کمپلیکیشن آج کی نوجوان لڑکیوں میں آ رہی ہیں اس کو آپ اپنے کلینکل پریکٹس میں کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ جو وہی جیسے میڈم نے کہا کہ آج کل کی بچیوں کو بس یہ ہوتا ہے کہ ہم پریگننٹ ہوں گے, ہمارا بیبی آئے گا, ہم اس کا یہ نام رکھیں گے, ہم یہاں جائیں گے, ہم یوں انجوائے کریں گے. سو ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ جب بھی یہ پروسیس پلان کرتے ہیں سو اس سے پہلے یور باڈی ول بی دا فرسٹ ہوم آف یور بیبی. سو یو ہیو ٹو ٹیک گڈ کیئر آف یور باڈی ایز ویل ایز ایموشنل اینڈ مینٹل ویل بینگ. سو آپ کو فزیکلی اینڈ مینٹلی دونوں طریقوں سے پریپیئر ہونا ہوتا ہے فور دا پریگنینسی. اور ہماری بچیاں جو ہیں اس میں تھوڑا لیگ کر جاتی ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی باڈی کی بہت اچھی کیئر کریں, اس کے لیے آپ اپنی ڈائٹ, ایکسرسائز, اپنے ویٹ کو آپٹیمائز کریں. اگر آپ کو پہلے سے شوگر, بلڈ پریشر, ایپیلیپسی, تھائرائڈ کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو مینیج کریں اور اس پروسیس کو پراپرلی پلان کریں. ٹھیک ہو گیا. میڈم کم عمری کی شادیاں, اس کی پریگنینسی کی کمپلیکیشنز اور ایک نارمل ایج کی جو پریگنینسی ہوتی ہے ان میں فرق ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. ٹین ایج پریگنینسی اور اولڈ ایج پریگنینسی دونوں پرابلم کرتی ہیں. پریگنینسی کرنے کا بہترین ٹائم ہے 25 اور 30 کے درمیان. جو بہت ینگ لڑکیاں ہیں یا بہت عمر ان کی 30 سال سے اوپر چلی جاتی ہے تو ہم ان کے اندر بھی وریڈ ہوتے ہیں, بیکاز یہاں پہ کمپلیکیشن ریٹ ہر چیز کا زیادہ ہے, بلڈ پریشر کا بھی, ڈائبٹیز کا بھی, ہیمریج کا, انیمیا کا, ہر چیز کی پرابلم, اور سائیکولوجیکلی بھی انسٹیبل ہوتے ہیں ینگ لڑکیاں, اس لیے ان کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میڈم کچھ فیمیلز جو ہیں وہ اسموکنگ کرتی ہیں, حقہ پیتی ہیں, یا ڈفرینٹ قسم کی فلیور لیتے ہیں. میں جب پاکستان انگلینڈ سے آئی تھی تو میرا یہ خیال تھا کہ پاکستانی لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی اچھی اور نیک پروین ہیں, اور وہ نہ سگریٹ پیتی ہیں, نہ وہ اسموک کرتی ہیں, نہ وہ ڈرگس کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یا میری پریکٹس کے اندر جو مجھے کراؤڈ ملتا ہے, میرے پاس جو بھی لڑکی آتی ہے, جو بھی خاتون آتی ہے, میں اس سے یہ سوال ضرور پوچھتی ہوں, چند سوال, جس میں ڈرگز بھی ہیں, جس میں الکوہل بھی ہے, اور جس میں سگریٹ بھی ہے. تو مجھے بہت زیادہ خواتین میں یہ آنسر یس ملتا ہے. ٹھیک ہے. کئی اوپنلی اسموک کرتی ہیں یا ڈرنک کرتی ہیں, کئی چھپ چھپا کے کرتی ہیں, اور ڈرگز بھی بہت ساری ینگ لڑکیاں کرتی ہیں. سو مجھے ان کے بارے میں تشویش یہ ہے کہ یہ گریجولی بڑھ رہا ہے, یہ کم نہیں ہو رہا. اس کا کوئی ہم ہر چیز کو کارپیٹ کے اندر سویپ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتا, ہمارے پاکستان میں تو نہ ڈرگز ہوتی ہیں, نہ ہم ڈرنک کرتے ہیں, نہ ہم اسموک کرتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہے. میں بہت سی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں جو یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہو رہے ہیں. اور اگر والدین جو ہیں وہ ان کا پیرنٹنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت برا ہو گیا ہوا ہے. اب آج کل کے والدین جو ہیں وہ بچوں کے دوست بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, دوستی میں آپ کسی کو برا بھلا تو کہہ نہیں سکتے, آپ کسی کو چیک بھی نہیں کر سکتے. آپ کی پیرنٹنگ جو ہے, یو آر اے پیرنٹ, یو آر ناٹ اے فرینڈ. یو ہیو ٹو بی اے گڈ پیرنٹ, یو ہیو ٹو بی اے فرینڈلی پیرنٹ, بٹ یو آر ناٹ دا چائلڈ فرینڈ. تو وہ جب بچوں سے ماں باپ ڈرنے شروع ہو جاتے ہیں, میں کئی دفعہ پوچھتی ہوں آپ اس کو یہ منع کیوں نہیں کرتے کہ یہ برگر نہ کھائے یا یہ پیزے نہ کھائے, موٹی ہو رہی ہے, ابھی PCOS ہو رہا ہے اس کو. تو وہ پھر ان کی طرف دیکھتی ہیں, لڑکی کی طرف, اور لڑکی خود آرڈر کر رہی ہے, اور وہ مطلب وہ بچوں سے ڈرنے لگے ہیں پیرنٹس کہ میں نے اس کو اگر کچھ کہا تو یہ ناراض ہو جائے گی, یہ غصے ہو جائے گی, یہ سیڈ ہو جائے گی. سو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں پیرنٹس کو ٹھیک کروں پہلے یا بچوں کو پہلے ٹھیک کروں. تو اس میں یہ ہے کہ وی شوڈ ریکگنائز کہ پیرنٹنگ کا یہ اصول ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ ٹائم پہ اٹھیں,
آپ ٹائم پہ کھائیں, آپ ٹائم پہ کام پہ جائیں, اسکول جائیں, آپ نے ہوم ورک کیا نہیں کیا, آپ نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا, آپ اس کے جا کے کالج میں اس کے اسکول میں پتہ تو کریں کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. آپ لوگ اپنی زندگی میں پیرنٹس خود ہی اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کیا بچوں کو بتانا ہے. میں نے کہا آپ رات کے وقت بچوں کو بتائیں کہ وہ جلدی سو جائیں, اپنے فون کو زیادہ دیر تک یوز نہ کریں, آپ نیٹ آف کر دیا کریں, آپ پیشنٹس کے بچوں سے اپنے فون لے لیا کریں تاکہ وہ آرام کی نیند سوئیں اور جلدی اٹھیں, تو اپنا ناشتہ کریں اور پھر اسکول جائیں. تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو بیگم صاحبہ ساری رات فون دیکھتی رہتی ہیں, تو ہم فون کیسے بند کریں. سو اب یہ پرابلمز بہت زیادہ ایمنس ہیں, اور ان کو کرنے کے لیے ایک پورا ٹیم ورک چاہیے. ایک ہاؤس ہولڈ میں جو اتھارٹیٹیو بیہیویئر ہے وہ بھی ہونا چاہیے, فرینڈلی بھی ہونا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو اینڈ واٹ از دا رانگ تھنگ. ٹھیک. ڈاکٹر کرن, جیسے کہ آپ جینڈر سلیکشن اسپیشلسٹ بھی ہیں, ہر بچی یہ چاہتی ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو, اس کانسیپٹ کو نارملائز کیسے کریں؟ اس کانسیپٹ کو نارملائز کرنے کے لیے نا بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. کہ میرے خیال میں تو جتنا آپ کا ماں باپ کا دھیان بیٹیاں رکھتی ہیں نا, وہ بیٹے بھی نہیں رکھ سکتے. بٹ یہ ہماری ایک سوسائٹی کا پریشر کہہ لیں, ان لاز کی طرف سے, یا لوگ بیٹے کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں. بہت کم دیکھا گیا ہے, میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ کوئی جینڈر سلیکشن کے لیے آتا ہے تو وہ بیٹی کی سلیکشن کرتا ہے کہ جی ہمارے بیٹے ہیں اور ہم بیٹی کے لیے ہیں. ورنہ جتنے بھی کپلز آتے ہیں ایون فرسٹ اٹیمپٹ میں دے آپٹ فار دا میل بیبی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ہی آپ یہ بتائیے گا کہ پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر ہائی ہونے کی مین وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا, پریگنینسی کے دوران جو بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے نا, یہ کن کن میں زیادہ ہوتا ہے؟ اس میں ینگ ایج کی جو بچیاں ہیں لیس دین 18 ایئرز آف ایج, ان میں زیادہ رسک ہے. جو مور دین 35 ایئرز آف ایج ہیں ان میں زیادہ رسک ہے. اس کے علاوہ جن کی فرسٹ پریگنینسی ہے ان میں زیادہ ایشو ہوتا ہے. جن میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے ہائپر ٹینشن یا پری ایکلیمشیا کی, ان میں ہوتا ہے. اوبیسٹی میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جن کو کڈنی کے پرابلمس ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے. سو یہ کچھ پرابلمس ہیں جس کے ساتھ اگر پریگنینسی ہو جائے تو ہمیں زیادہ رسک ہوتا ہے کہ یہ ان میں بلڈ پریشر ڈیولپ ہو جائے گا. اور اگر کسی کو آلریڈی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ ورسن ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا میڈم, ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, ساتھ ہی کچھ لوگوں کو پریگننسی کے دوران شوگر ہو جاتی ہے. اس کی وجوہات کیا, اس کی کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو بھی بیماری آپ کو آئندہ زندگی میں جا کے ہونی ہوتی ہے, اس کے پہلے پری انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کی اوبیسٹی ہے, اور جو کچھ بھی آپ کو آئندہ زندگی میں اگلے 5 سال میں 6 سال میں ہونا ہوتا ہے, وہ اکثر آپ کو پریگننسی میں پہلی دفعہ نظر آتا ہے. بیکاز باڈی کے لیے پریگننسی ایک اسٹریسفل کنڈیشن ہے, اور اس اسٹریس میں آپ کا بلڈ پریشر جو آئندہ زندگی میں ہونا ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور یہ ایک کمبینیشن جو ہے اس کے ساتھ ویٹ ریلیٹڈ ہے, ڈائٹ ریلیٹڈ ہے, اسٹریس ریلیٹڈ ہے, اور جینیٹیکلی بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو سائیکیٹری کے ایشوز ہوتے ہیں, نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, اور اس کی وہ میڈیسن کھا رہی ہوتی ہے, اسی دوران میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں. جی. اب ان عورتوں کے ہمارے کلینکل ٹرائل میں یہ سوال ہوتے ہیں کہ کیا یہ افیکٹ میرے بچے پہ بھی جائے گا؟ دیکھیے, کئی بیماریاں اب ہم سائیکیٹرسٹ سے اگر پوچھیں اور کئی بیماریوں کی ہسٹری کو دیکھیں تو وہ جینیٹیکلی انڈیوسڈ ہوتی ہیں. ٹھیک. تو اگر وہ جینیٹیکلی انڈیوسڈ ڈپریشن ہے یا سکزوفرینیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اس پہ بچے میں آ سکتی ہے لیٹر آن ان لائف. لیکن اگر یہ اسٹریس ریلیٹڈ ہے صرف, اور اس کو پیشنٹ کو صرف ایک پرٹیکولر کنڈیشن میں ہو رہا ہے, تو تب یہ جو ہے یہ بالکل بھی بچے کو اثر نہیں کرے گی. لیکن جو چیز بچے کو اثر کرے گی وہ ہے جو دوائیاں پیشنٹ کھا رہی ہے. جتنی بھی دوائیاں اینٹی ڈپریسنٹس ہیں یا نارکوٹکس ہیں یا سونے کی دوائیاں ہیں یا اسٹریس کی دوائیاں ہیں, ایپیلیپسی کی دوائیاں ہیں, وہ تمام جو ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں بچے کو افیکٹ کرتی ہیں. اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ڈوز آلٹر کریں, دیکھیں کون سی چیز ضروری ہے, کب کھانی ضروری ہے, اور فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں اوائڈ کرنا چاہیے ان دوائیوں کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر کرن, پریگننسی کو سیف بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ پریگنینسی کو سیف بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کو بیماری نہ سمجھا جائے. اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ کی نارمل ہیلدی پریگنینسی ہے, سو دس از اے بلیسنگ. اس میں کچھ بھی آپ کو منع نہیں ہے. مطلب پیشنٹ آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم ٹریول کر سکتے ہیں, ہم سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں, ہم انٹر کورس کر سکتے ہیں,
ہم انڈے کھا سکتے ہیں. سو یہ سب متس ہیں, تو کچھ منع نہیں ہے. جسٹ آپ نے اپنی ہیلدی نیوٹریشیس ڈائٹ لینی ہے, آپ نے ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا پارٹ بنانا ہے, آپ کو جو سپلیمنٹس دیے گئے ہیں آپ نے ان کو ریگولرلی لینا ہے, آپ نے جو روٹین کے اپنے اسکینس ہیں وہ کرواتے رہنا ہے, اپنی ویکسینیشن کروانی ہے. جسٹ آپ اپنا ریگولر اینٹی نیٹل چیک اپ کروائیں. سو آپ اس سے بہت سی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں, اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ارلی ڈائگنوز ہو کر ارلی مینیج ہو سکتی ہے. سو اس طرح آپ ایک سیف پریگنینسی کو انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, سی سیکشن زیادہ ہونے کی وجوہات کیا ہے اور نارمل ڈلیوریاں کم کیوں ہو رہی ہیں؟ ہاں جی, سی سیکشن کی وجوہات بہت سی ہیں, اور یہ تھوڑا سا انکریز کی طرف ہے کہ سیزیرین زیادہ ہو جاتے ہیں. اب پہلے زمانے میں جو پریگننسیز تھیں وہ ایک پیشنٹ جو تھا وہ اپنی 12 بھی 10 بھی میں سننے میں آتا ہے 5 6 تو ڈیلیوریز عام لڑکیاں کرتی تھیں, اور ان کی اتنی فیملیز ہوتی تھی. آج کل فیملی سائز جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے, اور فیملی سائز ریڈیوس ہونے کی وجہ سے وہ سلیکٹیو ہو گئے ہیں کہ وہ بچہ کیسے پیدا کریں. بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ سلیکٹیولی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو نارمل ڈیلیوری نہیں کرانی, ہم نے سیزیرین کرانا, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو دا اسٹریس آف دیٹ. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نارمل ڈیلیوری کرے, لیکن جیسے ہی وہ پیشنٹ لیبر میں آتی ہے, مجھے ابھی گاؤں وغیرہ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن میں پرائیویٹ پریکٹس کی بات کر رہی ہوں. اب وہ پیشنٹ آتی ہے, جب وہ ڈیلیوری کے لیے آتی ہے, اس کے ساتھ اس کی ماں ہوتی ہے, اس کی ساس ہوتی ہے, اس کی 2-4 سہیلیاں ہوتی ہیں, خاوند ہوتا ہے, خاوند کا ابا ہوتا ہے, اس کا اپنا ابا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر میں نے پرائیویٹ پریکٹس میں ہی دیکھا ہے کہ ایک پورا خاندان جو ہے نا اس پیشنٹ کے ساتھ آتا ہے. اب جیسے پیشنٹ کو 2-4 پینز آتی ہیں جو کہ بیکاز اٹس لیبر, اٹس اے پینفل پروسیس, لیبر پین جیسی آتی ہیں تو وہ سارا خاندان جو ہے وہ شور مچانے لگ جاتا ہے کہ یہ اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. اب ایپیڈیورل جو ہے وہ یہ ہے کہ کمر میں آپ کے ٹیکا لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پین جو ہے پین فری ہو جاتا ہے. لیکن ایپیڈیورل کے ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے پیشنٹ کو اور اس کے ریلیٹیوز کو کہ اس کی اپنی کمپلیکیشنز بھی ہیں, آلدو ریموٹ ہے پر ہیں. جب ان کو وہ ریموٹ کمپلیکیشنز بتائی جاتی ہیں کہ یہ کمر میں انجیکشن لگانے کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اس کو بھی ریفیوز کر دیتے ہیں, اور وہ یہ شور مچانے لگے ہماری تو بچی یہ نارمل ڈیلیوری کر ہی نہیں سکتی. سو ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو پریشرز ہیں نا ارد گرد کے کہ جی اس کو جلدی ڈیلیور کریں, اور یہ ایک ہی چیز یہ ہے. تیسری چیز میرے خیال ہے یہ فزیشنز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی عادت یہ بنا لیتے ہیں کہ ایک سرٹن ٹائم تک وہ دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ اس کو پیشنٹ کو کنونس کر دیتے ہیں کہ آپ سیزیرین کریں, وچ از رانگ. جو ڈاکٹر کی طرف سے اگر کوئی تاہی ہے تو اس کو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ اس میں کریکشن کی ضرورت ہے, لیکن ارد گرد کے لوگ اتنا تنگ کرنے لگ جاتے ہیں آپ کو کہ کئی دفعہ آپ نارمل کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. نارمل ڈیلیوری ایک اچھی چیز ہے, مگر نارمل ڈیلیوری ایٹ دا رسک آف دا بیبی اور دا مدر نہیں ٹھیک ہے. اب پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا, فیٹل مانیٹرنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی, مدر کی مانیٹرنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی, تو جو بھی کمپلیکیشنز تھی اس کے ساتھ وہ لمبا چلتے چلتے لیبر جو ہے چلا جاتا تھا. اب اتنی جلدی ہم کمپلیکیشن پک کر لیتے ہیں کہ یہ بچے کے دل کو کچھ ہو رہا ہے یا ماں کو کچھ ہو رہا ہے, ماں کی پلس ریٹ زیادہ ہو رہی ہے, وہ پریویس سیزیرین سیکشن ہے, تو ہم جلدی پک کر لیتے ہیں پرابلم کو, اور ہم جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو سیزیرین کرنا پڑے گا. سو یہ بہت ساری چیزوں کا ایک مرکب ہے جس کی وجہ سے یہ سیزیرین ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے. لیکن اگر اس کو سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو 17 to 30% سیزیرین جو ہیں ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں, ڈپینڈنگ آن کہ بچہ کہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر کرن, ایک نارمل پریگننسی کے دوران ایک وومن کنسرن ہے کہ میں نے کوئی لیب انویسٹیگیشن بھی ساتھ ساتھ کرواتی رہنا ہے, تو وہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ان کو کروانی چاہیے؟
دیکھیں جب بھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس جیسے ہی اس کی پریگنینسی کنفرم ہوتی ہے اور وہ آتا ہے تو ہم اس کے کچھ بیسک اسکریننگ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہوتا ہے, وائرل اسکریننگ ہوتی ہے, ہیپاٹائٹس بی, سی, HIV, اس کے علاوہ شوگر کی اسکریننگ کروائی جاتی ہے بلڈ شوگر فاسٹنگ سے یا سم ٹائمز HbA1c سے. اس کے علاوہ آج کل تھائرائڈ بھی کروایا جاتا ہے روٹین میں, بلڈ گروپ RH فیکٹر کروایا جاتا ہے, اینڈ یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن کروایا جاتا ہے. اور یہ تو لیب انویسٹیگیشنس ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہی ارلی پریگنینسی کلینکس جو ہمارے ہیں پیشنٹ آتا ہے تو ہم ٹرانس ویجائنل اسکین کر کے ضرور کنفرم کرتے ہیں کہ پریگنینسی انٹرا یوٹرائن ہی ہے. اگر انٹرا یوٹرائن نہیں نظر آتی تو دین یہ کنسرن کی بات ہوتی ہے, ہمیں ایک ٹاپک کا سسپیشن ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی 11 to 13 + 6 ویکس کے دوران ہم لوگ اینٹی اسکین کرواتے ہیں جو کہ اگر اس میں ایشو آئے تو ہمیں ڈاؤن سنڈروم کا سسپیشن ہوتا ہے. دین اگر ہم سیکنڈ ٹرائمیسٹر کی بات کریں تو 5th منتھ میں آلموسٹ 20 ویکس پہ انوملی اسکین بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. دین منتھلی بیسس پہ روٹین گروتھ اسکینس, اینڈ ایٹ دا اینڈ ہم بیبی کو مانیٹر کرتے ہیں وتھ CTG, ڈاپلر اینڈ بایو فزیکل پروفائل. اور ہر ٹرائمیسٹر میں اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن آف دا مدر ہم لوگ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اور یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن کرواتے ہیں. ایون سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں وہ پیشنٹس جن کو شوگر کی کوئی ہسٹری نہیں ہے, اب لائک اس کی ریکمنڈیشنس ہیں کہ ہم لوگ 24 سے 28 ویکس پہ ان کا اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروائیں. ہم لوگ لائک ان کو ایک ٹریگر دے کے دیکھیں کہ ان میں شوگر ہونے کی ٹینڈنسی تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر کرن, ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ خوبصورت ہو. پریگنینسی کے دوران کون سی ایسی ڈائٹ لیں جس سے بچہ خوبصورت ہو؟ دیکھیں بہت سے لوگ اس میں جو دیسی ٹوٹکے ہیں یا ہوم ریمیڈیز ہیں, لوگ کہتے ہیں زعفران لیں آپ کا بچہ گورا ہوگا, کوئی کہتے ہیں کوکونٹ کھائیں آپ کا بچہ گورا ہوگا. سو ان چیزوں میں ایز سچ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. آپ ایک ہیلدی بیلنس ڈائٹ لیں جس میں فروٹس, ویجیٹیبلس, ہول گرینس, پروٹینس زیادہ ہوں. سو جو آپ کا بیبی کیسا ہوگا لک وائز یہ سب اس کے پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے. سو ایز سچ اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے کہ آپ یہ کھائیں تو اس سے بیبی گورا ہوگا, اس سے گول مٹول ہوگا, اور ایسا کچھ نہیں. میڈم آخری ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں. گرم ٹھنڈے کا کانسیپٹ ہمارے ہاں بہت ہے. پریگنینسی کے دوران گرم نہیں کھانا, ٹھنڈا نہیں کھانا, یہ چیز گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے. آپ بینگ اے کنسلٹنٹ گائنوکولوجسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میرے خیال میں جب یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب کھانا جو تھا وہ ایک لگژری نہیں تھا, ایک نیسیسٹی تھی. یعنی کھانا جو تھا وہ ایسے بنتا تھا کہ گھر میں گوشت کم بنتا تھا, سبزیاں دالیں یہ سارا ہفتہ چلتی تھیں, اور کوئی مہمان آتا تھا تو مجھے یاد ہے مرغی بنتی تھی. اور حالانکہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غریب فیملی سے, ایک نارمل فیملی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور گوشت جو ہے وہ ایون ایوری ڈے اٹ واز ناٹ دیئر. تو اس زمانے میں جب پیشنٹ پریگننٹ ہو جاتا تھا تو اس کو ایک خاص ڈائٹ پہ ڈالا جاتا تھا کہ بھئی ہم سارا سال تو کچھ اچھا نہیں کھا رہے, تو اب ہم اس کو یہ کھانے دیں گے, ہم اس کو چوریاں بنا کے دیں گے, ہم اس کو گوشت کھلائیں گے, قیمہ کھلائیں گے, دودھ دیں گے, دہی دیں گے, جو کہ اس کو نارمل لائف میں نہیں مل رہا تھا. وہ ایک کانسیپٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کانسیپٹ جو یہ چل رہا تھا کہ یہ چیز نہیں کھانی, آئس کریم نہیں کھانی, ٹھنڈا پانی نہیں پینا. پرہیپس اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے, آپ کو فلو ہو سکتا ہے, آپ کو کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے تھروٹ کی. اور گرم چیز اس لیے نہیں کھانی, گرم پتہ نہیں کس کو کہتے تھے, یخنی کو کہہ دیتے ہیں کئی لوگ, گرم چائے کو شاید کہتے ہیں, کافی کو کہتے ہیں, انڈے کو کہتے ہیں, ڈرائی فروٹس. یس. سو پروبیبلی اس کے اندر کوئی ٹروتھ نہیں ہے گرم ٹھنڈے کے اندر, مگر اس کا ایک ریزن مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ پیشنٹ کو کھانے کو کنٹرول کیا جاتا تھا, بیکاز وہ نارملی وہ کھانا, اب ہر بچی جو ہے وہ پروٹین کھا رہی ہے, وہ دودھ پی رہی ہے, وہ آئس کریم کھا رہی ہے, وٹ ایور شی وانٹس ٹو ایٹ شی کین ایٹ, اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ میڈم. ہمارا چونکہ جب ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ٹائم لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ہمارا ٹائم ختم ہو چکا. ڈاکٹر کرن, پبلک کے نام کرن کا کیا پیغام کہ وہ کس طرح اپنی پریگنینسی کو سیکیور کریں؟ میں جو پبلک میسیج دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو مدر کی باڈی ہے نا وہ سب سے پہلا گھر ہوتا ہے بچے کے لیے. سو ماں کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں, بیکاز اے ہیلدی مدر ول ہیو اے ہیپی بیبی اینڈ اے ہیپی مدر ول ہیو اے ہیلدی بیبی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میڈم. پروفیسر شہینہ آصف کا پبلک کے نام کیا پیغام؟
میں اپنی خواتین سے یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں آپ اپنا خیال سب سے زیادہ کریں. اگر آپ صحت مند ہوں گی, آپ نے اچھا کھانا کھایا ہوگا, اگر آپ نے اپنی خیال کیا ہوگا تو آپ ہیلدی ہوں گی. اگر آپ ہیلدی ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کی صحت کا خیال کر سکیں گی. آپ ہیلدی ہوں گی تو آپ کے گھر کا نظام اچھا چلے گا. آپ ہیلدی ہوں گی تو آپ کی نارمل ڈیلیوری ہوگی. سو آپ اپنی صحت کا خیال کریں, کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی بیماری آج کل بچہ لے کر پیدا ہوتا ہے اکثر وہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے, کہ وہ کمزور اس کی ہڈیاں ہیں یا وہ کمزور ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے. اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی, آپ کی اپنا خیال کریں گی, سو میرا پیغام یہ ہے, لک آفٹر یور سیلف. دس ول ہیلپ یو ٹو لک آفٹر یور چلڈرن اینڈ یور فیملی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج ہیلتھ اسپیشل پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہر سوال کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ اپنے ایکسپرٹ کے سامنے رکھیں اور اس کا آسان الفاظ میں جواب آپ لوگوں تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. آپ کو اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, آپ کومنٹ باکس میں آئیں, نیگیٹو لکھیں یا پازیٹیو لکھیں, لیکن ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں تو ہماری ریچ بڑھتی ہے اور ہم آپ کے کومنٹس کا احترام کرتے ہوئے نیکسٹ پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے. مجھے پروفیسر ڈاکٹر شہینہ آصف اور ڈاکٹر کرن عثمان کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.